یہ لوگ عزت کر بھی لیں لیکن بات کو نہیں مانتے تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہونے والی. اپنے زندگیوں میں قرآن اور حدیث کو نافذ کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، فالو کرنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق اسلام کو فالو کرنا ہے، اپنے اپنے بنائے طریقے کے مطابق اسلام کو فالو نہیں کرنا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظہ اللہ کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شیخ ارشد بشیر مدنی حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں. آپ حافظ قرآن ہیں اور ماشاءاللہ دارالسلام عمرآباد سے آپ نے عالمت اور فضیلت کا کورس کیا ہے. اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اور سعودی عربیہ میں مدینہ میں آپ نے تخصص فی الحدیث سبجیکٹ میں آپ نے ماشاءاللہ اسپیشلائزیشن حاصل کیا. یہ سبجیکٹ وہ سبجیکٹ ہے جو صحیح اور ضعیف حدیث کو بانٹنے کا علم ہے. یہ کئی لوگ لا علمی کے بنیاد پر یہ حدیث کیا ہوتا ہے، صحیح کس کو کہتے ہیں، ضعیف کس کو کہتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوتا. لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تو صحیح ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی تو ضعیف قرار دیا. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت گہرا علم ہے جس کے ماشاءاللہ آپ اسپیشلسٹ ہیں. مدینہ سے واپس آنے کے بعد الحمدللہ آپ دعوت دین کے کام میں جڑ گئے اور غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت دینا، قرآن کو پہنچانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غیر مسلموں میں عام کرنا اور اللہ کا تعارف دینا، اس کام میں آپ جڑ گئے. اور ساتھ ساتھ آپ نے ماشاءاللہ MBA اور MPhil بھی انگلش میں مکمل کیا. آپ انڈیا کے پہلے عالم دین ہیں جو مدینہ سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد ماشاءاللہ MBA میں بھی جو عصری تعلیم ہے اس میں بھی آپ نے الحمدللہ MBA مکمل کیا، MPhil مکمل کیا. اب الحمدللہ اللہ کی مدد سے آپ سوئٹزرلینڈ سے PhD بھی کر رہے ہیں. آپ میڈیا میں ایک مشہور اور معروف شخصیت ہیں الحمدللہ. آپ کے کئی بیان بہت سارے چینلز میں آئے ہیں جس میں مشہور اور معروف ETV اردو ہے جس میں تقریباً 5 سال تک آپ لائیو کوشچن سیشنز ہینڈل کرتے رہے. اور اسی طریقے سے منصف TV پہ آپ کے پروگرامز آئے اور جو زی سلام جو آپ کے یہاں بالخصوص بہت مشہور اور معروف ہے اس پر اب تک ماشاءاللہ آپ نے 400 سے بھی زیادہ ایپیسوڈ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. اور آپ انڈیا میں ہی نہیں بیرونی ممالک میں بھی جیسے سعودی عربیہ، کویت، UAE، اسی طریقے سے قطر، عمان، نیپال، ملیشیا، سنگاپور میں بھی آپ کے خطابات ہوئے ہیں. آپ اسلامک فنانس میں ماشاءاللہ اور اسلامک بینکنگ میں آپ نے ریسرچ کیا ہے ملیشیا میں. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک عظیم پروجیکٹ پہ ابھی کام کر رہے ہیں جس کا نام askislampedia.com ہے. آپ askislampedia.com کے بانی اور صدر ہے، فاؤنڈر ڈائریکٹر الحمدللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظ اللہ کو وہ آئے اور اپنا عنوان اتباع ہی عظمت رسول ہے پر بیان کرے. شیخ ارشد بشیر مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک. قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. اور جس قصبے اور گاؤں میں ہم یہاں پر جمع ہیں اس کو ہم کہتے ہیں خیر آباد. خیر ایک بہت ہی بہترین ورڈ ہے اور یہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا. کہا کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو. یعنی اگر اس کا اردو ترجمہ کروں تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم آبادی میں سب سے بہترین لوگ ہو. خیر آبادی ہو تم لوگ، تم خیر آبادی لوگ ہو. یعنی دنیا کے انسانوں میں تمہارا ایک اونچا مقام ہے. تو اتنا پیارا نام ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو دعوت کا مرکز بنا دے. اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے یہاں کے جماعت اہل حدیث کے ذمہ داروں اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے اور اس کو منعقد کرنے کے لیے جنہوں نے بھی جس شکل میں بھی محنت کی ہے، علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، ماں اور بہنوں، اور شرکت کرتے ہوئے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے آپ جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و برکت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری ترقیاں آپ کے حق میں لکھ دے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے اتباعی عظمت رسول. کیا مطلب ہے اس عنوان کا؟ اس عنوان کا مطلب یعنی ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ہے. بھائی گستاخی مت کرو، ایک مرتبہ ہے، ان کا ایک مقام ہے. تو اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے بھائی ان کا عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور اسی طریقے سے حج فرض ہو جاتا ہے پھر بھی حج کو نہیں جاتے. شادی بیاہ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتے. خوشی کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتے. غم کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتے. اپنے مردوں کو یا مرحوم کو دفناتے وقت پر کفناتے وقت پر کئی بدعت کرتے چلے جاتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچیاں کرتے ہیں، بہت سارے رسم و رواج کرتے ہیں جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. معاملت داریوں کے اندر صفائی نہیں ہے، حرام و حلال میں فرق نہیں ہے. مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پر خرچہ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا ذرا بھی پاس نہیں ہے. تو ایک آدمی پھر بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہوں، میرے دل میں بڑی عزت ہے. تو میرے ٹاپک یا میرے عنوان کا مطلب یہ ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے درود پڑھ لینے سے عظمت کا حق ادا نہیں ہوتا، اتباع کرنے سے ہی حق ادا ہوتا ہے، ماننے سے ہی ہوتا ہے. صرف دعوے کرنے سے یہ حق ادا نہیں ہوتا، فالو کرنے سے یہ حق ادا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو کتنا بھی کہہ لیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دل میں چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے چاہ لینے سے تمہاری بات ختم نہیں ہوتی. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واقع محبت رکھتے ہو
اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو تم کو کیا کرنا پڑے گا کہ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہوں تو فَأَحِبُّوا محمد نہیں کہا گیا یا فَأَحِبُّونِ نہیں کہا گیا فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَحِبُّونِي نہیں کہا گیا کہ تم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تم مجھ سے بھی محبت رکھو. یہ کافی نہیں ہے کہ میں محبت رکھتا ہوں, مجھے بڑی محبت ہے, مجھے بہت بڑا عشق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے واقع محبت کرتے ہو تو تم مجھے فالو کرو. عقیدے کے اندر دیکھو کہ کہاں کہاں شرک ہے تو اس کو کھرچ کے نکالو, مرسیلیسلی, بے دردی کے ساتھ اپنے زندگیوں سے شرک کو کھرچ کے نکالنا, بے دردی کے ساتھ اپنے زندگیوں کے اندر سے بدعت کو نکالنا ہے. اب آپ کہیں گے بھئی اچھی چیز ہے کیوں چھوڑ دوں میں, اب کرتے 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 شوق آ جاتا تو چھوڑنا دل نہیں بولتا. نہیں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے, اللہ کی محبت بتانا ہے, تو پھر اپنے زندگیوں سے شرک کو نکالنا ہے, اپنے زندگیوں سے بدعت کو نکالنا ہے, فضول رسموں کو نکالنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہتے ہوئے اپنے اچھاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے. تب جا کے ہم مسلم ہوں گے, تب جا کے ہم حقیقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے ہوں گے. آئیے میں آپ کو دو مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں. میرے اس بات کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے دو مثالیں دوں گا میں آپ کو. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے ذات اور دوسری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. کفار قریش جو مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے, ابو جہل, ابو لہب, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے تھے, بات کو نہیں مانتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وہ بھی احترام کرتے تھے, کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے, سچے ہیں, امین ہیں, امانت دار ہیں. ہمارے مسلمان کئی یہ سمجھتے ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر لینے سے جنت مل جاتی, ان کے شمائل بتا لینے سے جنت مل جاتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہو مبارک ایسا تھا, گال مبارک ایسا تھا, ان کا بال اتنا لمبا تھا. پورے لوگ کہتے ہیں نعرے تکبیر, تو سمجھتے ہیں کہ ایسے ایک جلسہ کر لینے سے اور ایسی محبت بتانے سے کہ آپ کے جسم کے حصے حصے سے ہم کو محبت ہے, اتنا بتا لینے سے نجات ہو جاتی, بول کر کئی مسلمانوں کو غلط فہمی. اگر ایسا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چاہنے کے لیے کفار قریش میں کوئی کمی نہیں تھی. ابو جہل, ابو لہب, پورے کفار قریش, کسی نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا کہا کیا؟ جھوٹا ہونے کا تانا نہیں دیا انہوں نے. اور ابو طالب جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ کیا کہتے تھے؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ. یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بارش کو طلب کرتے ہیں. یعنی وہ بتوں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بارش برس جائے, وہ اوپر کے خدا اس بچے کے ذریعے سے ہمیں بارش دے دے. اور یہ بچہ یتیموں کی حفاظت کرنے والا, اور یہ بچہ بیواؤں کی حفاظت کرنے والا. یعنی کفار قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں وہ لوگ تھکتے نہیں تھے, لیکن کیا تعریف کرنے سے وہ لوگ جنت میں چلے گئے؟ سوچنے کی بات ہے. ابو جہل کو, ابو لہب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کفار قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پسند کرتے تھے لیکن بات کو نہیں مانتے تھے. اگر ہم بھی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پسند کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کا جو کلام ہے, اس کو پیش کس نے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہے اس میں کلام اللہ, اللہ کا کلام بھی ہے اور حدیث شریف بھی ہے. وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہے, ایک ہے کتاب, دوسری ہے حکمت. کتاب سے مراد قرآن مجید, حکمت سے مراد حدیث شریف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں کتنے چیزیں ہیں؟ قرآن اور حدیث, آتھینٹک حدیث. کا مطلب یہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ بات کو بھی ماننا پڑے گا,
कुफ्फार कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मानते थे लेकिन बात को नहीं मानते थे। दूसरी मिसाल, इब्लीस, शैतान, ये अल्लाह की जात को मानता था लेकिन अल्लाह की जात को मानता है लेकिन अल्लाह की बात को नहीं मानता। क्या कहता है वो? सूरह आराफ, सूरह नंबर 7 के आयत नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 में क्या कह रहा है? रब्बी अंजिरनी, क्या कह रहा है? ऐ मेरे रब तू मुझे मोहलत दे। किससे मांग रहा है शैतान? अल्लाह से मांग रहा। डायरेक्ट मांग रहा है कि वसीला डालकर? डायरेक्ट मांग रहा है। कई लोग बोलते हैं भाई आप डायरेक्ट क्यों अल्लाह ताला से नहीं मांगते? तो लोग कहते हैं नहीं, मैं इतना गुनहगार हूं, डायरेक्ट अल्लाह से कैसा मांगू? क्या इब्लीस से भी ज्यादा गुनाह कर लिया? आखिर ऐसा क्या गुनाह कर लिया भैया? रब्बी अंजिरनी, ऐ मेरे रब तू मुझे मोहलत दे, इला यौम युबअसून, तो क़यामत तक। इब्लीस ने अल्लाह से डायरेक्ट दुआ मांगी, इतना गुनहगार था तो अल्लाह ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली। आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया लेकिन इब्लीस आज भी जिंदा है क्योंकि उसने दुआ की। अल्लाह ने उस दुआ को कहा कि इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक मुद्दत मालूमा तक मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, मैं तुझे जिंदा रखूंगा, बल्कि तुझे आजादी दूंगा, तुझे वसवसा डालने की ताकत भी दूंगा, तुझे आगे और पीछे से इब्ने आदम पर हमला करने की ताकत भी दूंगा। का मतलब क्या निकला? इब्लीस को अल्लाह की जात पर यकीन था और इब्लीस को भी मालूम था है देने वाला कौन है असल में? अल्लाह की जात ही है असल में देने वाली, कोई और जात नहीं है। इब्लीस भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, इब्लीस भी सीधा अल्लाह ताला से ही मांगता है। इब्लीस को इतना यकीन कि वो अल्लाह ताला से मांगता है। लेकिन मसला क्या है? मसला असल में ये है वो अल्लाह की जात को मानता है लेकिन अल्लाह की बात को नहीं मानता। अल्लाह ने कहा, और जब अल्लाह ताला ने से मा मना का अंतस्जुदा इज़ अमरतुक, ऐ इब्लीस तुझे आखिर किस चीज ने रोक दिया? मैंने तुझे हुक्म दिया था ना सजदा करने के लिए। तो उसने क्या कहा? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। ऐ अल्लाह, उसने ये नहीं देखा कि हुक्म कौन दे रहा है, उसने ये देखा है कि किसके आगे मैं झुकूं। अल्लाह की बात का एहतराम नहीं था, वो देखता था कि मैं करूं या नहीं करूं, अपने हिसाब से जज करता था। तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया, उसका कैलकुलेशन सिर्फ दुनिया के सामने जो नजर आता खाली उसी का कैलकुलेशन है। आज अगर हम मुसलमान भी कहते हैं अमल करो, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज वैसी पढ़ो जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, तो वो कहता है, आपस में लोग कहते हैं भाई हमको वही करेंगे जो आबा अजदाद से चलता आता है। ये नहीं देखते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात को छोड़ने के लिए अंदर से डर पैदा हो जाना चाहिए। हमेशा आप गौर करके देखिए, जब भी इंसान भटकता है, चाहे इब्लीस चाहे कुफ्फार कुरैश, ये सारे के सारे अंबिया किराम की ये लोग इज्जत कर भी ले लेकिन बात को नहीं मानते, तो फिर दुनिया और आखिरत में कामयाबी होने वाली है। पुराने जमाने में भी देख लीजिए आप, फिरौन ने तो मूसा अलैहिस्सलाम की जात को, मूसा अलैहिस्सलाम को कहां पर पाला? फिरौन ने अपने दरबार में पाला। यानी कितने साल? कम से कम 10 से 20 साल तो कम से कम फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम, एक इंसान को, एक जात को उसने परवरिश की। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बात की थी ना, उसने जात को माना, बात को नहीं माना। हर दौर में आप देख लीजिए, जिस दौर में भी जिन्होंने भी नबियों की बात को माना, जात के साथ साथ उनकी बात को भी माना, अल्लाह ताला ने हर दौर में उन लोगों को बचा लिया। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह हूद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को तूफान नूह में बचा लिया। जिन्होंने बात नहीं मानी थी अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 के आयत नंबर 92 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को समंदर से हमने बचाकर निकाल लिया। लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानने वाले थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में जिक्र कर रहे हैं, फिरौन डूबते डूबते उसने कहा, ऐ मूसा, अब मैं तेरे रब पर ईमान लाने के लिए तैयार हूं, अब बात तेरी मानने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन टाइम निकल चुका था। जब यहां पर गरगरे मौत आ जाता है तो उस वक्त पर तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला ने कहा, आल आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन फ़ल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन ख़ल्फ़का आया व इन्न कसीरन मिनन नासि अन आयातिना लगाफ़िलून। कहा
کہ تیرے جسم کو ہم بچا کر رکھیں گے. زمین اور سمندر میں اگرچہ کہ اس کو ڈبویا گیا، سمندر میں اگرچہ کہ اس کو ڈبویا گیا، لیکن پھر سمندر سے اس کو واپس زمین پر پھینک دیا گیا. تیرے جسم کو ہم بچا کر رکھیں گے. آنے والے لوگ تجھے دیکھ کر عبرت لیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا اس کا حشر فرعون کے جیسا ہوتا ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا تھا. نتیجے میں کیا نکلا؟ قارون اپنے پورے خزانے کے ساتھ زمین میں ایک دن وہ بڑے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا. میرے پاس مال ہے، میرے پاس مال ہے. اچانک جو زمین پھٹی. صحیح الجامع صغیر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ زمین پھٹی. اس کے بعد اس قارون کو پورے خزانے کے ساتھ نیچے ڈھسا دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع صغیر کے الفاظ یہ ہیں، آج تک بھی قارون زمین میں ڈھستا چلا جا رہا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، لوگوں کو گرا کر دیکھنا اور حق بات آنے کے بعد اس کو جھٹلا دینا، حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ ہے تکبر. میرے ان دو مثالوں کے ذریعے سے میں نے ایک ابلیس کی مثال دی، میں نے کفار قریش کی مثال دی. اس سے ہمارے لیے بہت ہی کلیئر ہو گیا کہ نبیوں کی صرف ذات کو نہیں بلکہ نبیوں کی ذات کے ساتھ ساتھ ان کا ذات کا احترام تو کرنا ہی ہے، ساتھ میں نبیوں کی بات کو بھی ماننا بہت ضروری. اب آئیے ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھتے ہیں. ہم تاریخ پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کو لے کر کتنے فرقے بن رہے، غور کریے آپ. تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو کفار قریش تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات کو مانتے تھے اور بات کو نہیں مانتے تھے. اب آئیے آپ کے پاس اس ٹائپ کے لوگ ہمارے پاس منکرین حدیث کا انکار کرنے والے، حدیثوں کو جو لوگ نہیں مانتے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں وہ قابل اطاعت تھے، لیکن اب چونکہ حدیثیں محفوظ نہیں ہے لہذا صرف قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محفوظ نہیں ہے تو تہمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ قیامہ نمبر 75 کے آیت نمبر 15 16 17 18 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم ان علینا بیانہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. اللہ نے دو چیزیں اتاری ہے، قرآن بھی اتارا ہے، قرآن کا بیان بھی اتارا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ اللہ نے قرآن اتار کر اس کو محفوظ رکھا، بیان اتار کر، بیان سے مراد حدیث، قرآن اتارا اور قرآن کی تشریح کو اللہ نے محفوظ نہیں رکھا تو مطلب نکلا کہ قرآن مجید کا صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے، معنی محفوظ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذلک. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا، ذکر کو اتارا ہے لِتُبَيِّنَا، تاکہ آپ بیان کر دے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. جو آپ نے بیان کیا وہ حدیث شریف میں. قرآن مجید میں کہا گیا اقیم الصلاۃ، وہ نماز کیسے پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے. اس کا مطلب نکلا کہ نماز کا طریقہ آپ کو جب بھی سیکھنا ہے تو آپ جو بھی آپ کو نماز سکھا رہا ہے اس سے کیا بولنا چاہیے؟ مجھے قرآن اور حدیث سے نماز سکھاؤ، مجھے ان کے باتوں سے نماز کا طریقہ مت سکھاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس قرآن مجید کو تشریح کرنے کی، سمجھانے کی ذمہ داری نہ اماموں کے لیے ہے نہ علماء کے لیے. اس قرآن مجید کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسا پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا صلو کما رأیتم ابا بکر، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے. نہیں، صلو کما رأیتم عمر،
नमाज वैसे पढ़ो जैसा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते हैं, जैसा कि ताबईन पढ़ते हैं, जैसा कि तबे ताबईन पढ़ते नहीं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसा कि तुम मुझे पढ़ते हो देखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तुम अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला से मोहब्बत करते हो तो तब क्या करो, तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक करना पड़ेगा। आप नमाज में कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इबादत करने का तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए, वो मदद मांगने का तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। एक आदमी जैसा चाहे इबादत कर रहा, कह रहा अच्छा काम है इबादत कर रहा, अच्छा काम है इबादत कर रहा, ये अच्छा काम है, अच्छा है काम के नाम पे बिदअत निकल रही है, इब्तिदा हो रहा, इत्तिबा नहीं। इब्तिदा मतलब नई चीज निकाल रहे हैं, इत्तिबा मतलब जो है सो चीज को फॉलो कर रहे हैं। हमको इत्तिबा करना है या इब्तिदा? इत्तिबा। फत्तबिऊनी, फब्तदिऊनी कहा गया, इब्तिदा करो, नए नए चीजें निकालो, तुम मेरी मोहब्बत में कुछ भी नई चीजें निकाल लो। जब उनसे पूछते रहे भाई बिदअत है, आप ये नमाज से पहले सूरह क्यों पढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाह कहो, खाना आप ये खाना खाने से पहले सूरह क्यों पढ़ रहे हैं? वो आप बिस्मिल्लाह कहिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले क्या किया? बिस्मिल्लाह कहा। तो लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की मोहब्बत में अगर हम सूरह करते हैं तो बुरा क्या है? तो अल्लाह ताला कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, तुम मेरी मोहब्बत में इब्तिदा मत करो, इत्तिबा करो। बड़ा आसान है समझना इस्लाम। कोई भी आपको भटकाए तो भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत तुमको अगर चाहिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मिलेगी। अकीदा हो, इबादत हो, मदद मांगने का तरीका, जैसा चाहे मदद मांग लेते हैं, जैसा चाहे मदद मांग लेते हैं, अपने तरीके से मदद मांग लेते नहीं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजाने की वजह क्या है? अगर हर कोई अपने अपने तरीके से दीन को अगर फॉलो कर सकता था, कोई आलिम अगर बता सकता था, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की वजह क्या है? इसकी वजह है कि अल्लाह किससे खुश होता है, अल्लाह किस बात से नाराज हो सकता है। एक इंसान, कोई भी आलिम या कोई भी इमाम इसको समझा नहीं सकता। इसको समझाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतारी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ये बताएंगे कि मैं किससे खुश होता और किससे नाखुश होता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया लितुबय्यिना लिन्नास, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान मजीद को आप बयान कर दीजिए। अब आइए देखें, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में कुछ लोग आपस में बैठकर कह रहे थे, ऐसा एक मजलिस बना ली, सुभान अल्लाह कहो तो सब लोग सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद आप क्या कहते हैं? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, आप ये कहते हैं। लेकिन शक्ल बदल दी। कुछ लोग क्या कर दिए, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी जिंदा थे, कुछ लोग शक्ल बदल दी, अकेले अकेले पढ़ने के बजाय पूरे इज्तिमाई आवाज के साथ पढ़ रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला तो वो दौड़ते दौड़ते मस्जिद में आए, कहा हादिहिल अवानी लम तुक्सर वहादिहि सियाब लम तुबला, ऐ लोगों ये अभी बर्तन तो टूटे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजर के अभी जमाना भी नहीं हुआ, बहुत करीब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गुजर गए। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बर्तन में खाया करते थे वो बर्तन भी नहीं टूटे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कपड़े पहना करते थे वो कपड़े भी अभी नहीं फटे, तुमने दीन को फाड़ना शुरू कर दिया। ये बिदअत है। कहा कि इनको मस्जिद से निकाला जाए। सहाबा इकराम कहते हैं कि इन्होंने कहा था वो बुरा क्या है, सुभान अल्लाह तो कह रहे, थोड़े भजन पढ़ रहे हैं, भजन पढ़ रहे क्या? नहीं, सुभान अल्लाह कह रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे।
آپ الحمدللہ کہیں یا سبحان اللہ کہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ چیز آنی چاہیے۔ آپ عقیدہ رکھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ حج کریں، آپ اپنی شادی کریں، خوشی منائیں، غم منائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک ہو، تب تو قبول۔ ورنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب کو مسجد سے نکال دیا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ بہت ہی سادہ اسلام کو سمجھنا۔ اسلام کی محبت میں اگر آپ جو چاہے نکال لیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم تاریخ پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک گروہ ملتا ہے منکرین حدیث کا، کہ جنہوں نے قرآن کو لے لیا، حدیث کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ حدیث ہی کو چھوڑ دیں گے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہی کہاں ملا آپ کو؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ حدیث کو ماننا پڑے گا۔ منکرین حدیث کا راستہ گمراہی کا راستہ۔ دوسرا ہمیں اور ایک بھی گروہ نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو لے کر اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈ کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ ہم کہیں گے آپ بھی پوری طریقے سے اتباع نہیں کر رہے۔ منکرین حدیث کا انکار کر رہے ہیں، آپ حدیث لے کر اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتے ہوئے آپ کسی چیز کو ایڈ کرتے ہیں، یہ بھی پوری اتباع نہیں ہوئی، یہ بھی نامکمل اتباع ہوئی۔ علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا کارنامہ انجام دیا۔ کتاب الجنائز جب کتاب لکھتے ہیں تو جنازے سے متعلق تقریباً 200 سے زیادہ بدعتیں بتائی، کیا کیا لوگ بدعت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کتاب الصلاح نماز کے پر جب انہوں نے کتاب لکھی تو کہا 100 سے زیادہ بدعتیں بتائی۔ جب انہوں نے حج کے اوپر کتاب لکھی تو انہوں نے 100 سے زیادہ بدعتیں بتائی۔ یعنی لوگ بدعت کرتے ہیں، دین کا نام لے کر وہ کام کرتے ہیں جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس پر ہم کو ثواب ملے گا۔ بدعت کا معنی کیا ہے؟ ایک ایسی شریعت جو گھڑ لی جائے اور عقیدہ رکھا جائے کہ اس کی بنیاد پر مجھے ثواب ملے گا، یہ اچھا ہے دین میں، جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ ایک طرف بدعت کریں گے تب بھی اتباع سے باہر، حدیث کا انکار کریں گے تب بھی کیا ہو جائیں گے؟ اتباع سے باہر۔ کبھی ہمارے پاس آتا ہے کہ ایک بہت بڑے صحابی یا بہت بڑے تابعی یا بہت بڑے تبع تابعی یا جس کو ہم بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، ان کا قول آ جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جاتا ہے، تو ایسے وقت پر ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کو ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تیسرا طریقہ بھی غلط۔ اب آئیے میں آپ کو 4-5 مثالیں دیتا ہوں کہ صحابہ اکرام اتباع کے مسئلے میں کتنے پاورفل تھے۔ دیکھیں، اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اب بات یہ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر دفنایا جائے۔ مکے والوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دفنایا جائے، مدینے والوں نے کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے 10 سال ہم نے ساتھ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ تیسرے لوگوں نے کہا نہ مکے کی بات نہ مدینے کی بات، اس میں اختلاف ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں لے جا کر ہم دفن کر دیں گے، نہ مکے کی بات نہ مدینے کی بات۔ اب 3 گروہ ہو گئے، تینوں کا اختلاف بڑھتا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام نے آ کر کہا نہیں ہمارے پاس ایک حدیث شریف موجود ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف مکہ کہنے والے بھی صحابہ، دوسری طرف مدینہ کہنے والے بھی صحابہ، تیسری طرف بیت المقدس کہنے والے بھی صحابہ۔ کیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی کسی امام کا یا کسی عالم کا مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے اپنی اپنی باتیں چھوڑ دی۔ جیسے ہی حدیث شریف آئی، کیا اتباع کا جذبہ تھا۔ دیکھیں کیا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے احترام کے ساتھ ساتھ بات ماننے کا جذبہ کتنا پیارا تھا۔ دیکھیں جیسے ہی حدیث شریف آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دفن کیا جائے جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر انتقال
جہاں پر بڑی محبوب پلیس ہوتی ہے وہاں پر انتقال ہوتا ہے، وہیں پر دفن کر دیا جائے۔ جیسے یہ حدیث شریف سنائی، مکے والوں نے کہا حدیث شریف آئی، ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، نبی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا رحمتیں ملنے والی ہے۔ سورہ اعراف نمبر 57 میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے مثالیں سمجھ جائیے تاکہ بات پہلے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد اختلاف ہوا۔ کیا اختلاف ہوا؟ کہ اب خلیفہ کون بنیں گے؟ اب پھر اس کے بعد مہاجرین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ہم نے مدد کی، ہم نے ہجرت کی، مکے کو ہم نے چھوڑا، خلیفہ کا انتخاب مہاجرین میں سے ہوگا، قریش میں سے ہوگا، مکے والوں کے پاس سے ہوگا۔ مدینے والوں نے کہا نہیں، جس وقت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بڑے نزاکت سے گزر رہا تھا اس وقت پر ساتھ دینے والے انصار تھے، لہذا خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قریب تھا کہ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، قریب تھا کہ انصار و مہاجرین کی بات کو لے کر عرب کے پرانے لوگ آپ جانتے ہیں ایک بکری کا بچہ ادھر سے ادھر آ جاتا تھا تو 11 سال لڑتے تھے۔ قریب تھا کہ کہیں اختلاف ہوتے ہوتے کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے۔ اگر یہ اختلافات آج کے دور میں اگر ہو جائے تو خون خرابہ ہو جاتا تھا۔ صرف اگر یہ ٹاپک نکلتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے آپ کے مسلک کے ایریے میں دفن کیا جائے یا آپ کے مسلک کے ایریے میں، تو دیکھیں کتنا ہنگامہ ہوتا۔ ہم معمولی مسائل پر بھی ہم حدیث آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، اپنی بات ہی کو لے کر بیٹھے رہتے، نتیجے میں اختلافات ہو رہے ہیں۔ اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے۔ اگر حدیث شریف قرآن مجید صحیح حدیث اگر آ جائے، اگر ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو کئی اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسئلہ بڑا سنگین ہے، مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ الائمۃ من المہاجرین، انصار کہہ رہے ہیں کہ الائمۃ من الانصار، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کتاب الخلافہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ممبر لایا جائے، الصلاۃ جامعۃ، لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اس کے بعد کہا الائمۃ من قریش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہی سارے صحابہ متوجہ ہوتے تھے۔ جیسے انہوں نے کہا الائمۃ من قریش، جب بھی اختلاف ہوگا تو اختلاف دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قریش میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے۔ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف سنا دی، انصار نے کہا ہم اپنی بات کو واپس لیتے ہیں۔ تکبر کی بات کیا ہوتی ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کر دینا، قرآن اور حدیث آنے کے بعد بھی نہیں ماننا، یہ تکبر ہے۔ الحمدللہ صحابہ اکرام تکبر سے پاک تھے۔ اعمقهم علما، وہ علم گہرے تھے، واقلهم تکلفا، وہ تکلف کرنے والے نہیں تھے، وہ تکبر اور ریاکاری سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفتیں ہمارے اندر بھی دے دے۔ پھر اختلاف ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسامہ کا جو لشکر ہے، اسامہ کا جو لشکر ہے وہ بھیجتا ہوں میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابھی مدینے کے حالات بالکل سیٹ نہیں ہیں، اگر ہم یہ نوجوان بچہ ہے کم سے کم ہم یا تو قافلہ نہیں بھی جائیں گے۔ تبوک روم کے خلاف جو جنگ ہونے والی تھی، جو بعد میں جا کے یرموک کی شکل میں تبدیل ہوئی، اگرچہ یا تو جنگ کو ٹلا دیجئے یا نہیں تو کم سے کم یہ نوجوان کو ہٹا کر کسی بڑی عمر والے کو قائد بنا دیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ما کان علی ابی قحافہ، ابو قحافہ کے لیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ جس قافلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس قافلے میں رکاوٹ ڈالوں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک نوجوان کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر کے نام لیا، میں اس کو بدل کر میں کسی بڑے آدمی کو لا نہیں سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔
بلکہ یہاں تک تم پورے کے پورے چلے جاؤ، مدینے میں اکیلا رہوں گا، اگر مدینے میں آ کر دشمن حملہ کرتے ہیں اور پرندے مجھے نوچ کر کھا جائیں، مجھے قتل کرنے کے بعد، دشمن مجھے قتل کرنے کے بعد پرندے اگر مجھے نوچ کر کھانا شروع کر دے، خیمہ خیمہ کر دے، تب بھی یہ قافلے کو کوئی نہ روکے، اعلان کر دیا۔ یعنی جیسے ہی حدیث شریف سنا دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیسے خلیفہ ہے آپ، ہم جو بول رہے نہیں سن رہے، نہیں، خلیفہ کو اگر آپ بولنا ہے تو بھی حدیث، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بولنا ہے۔ اگر خلیفہ بھی قوم کو بولنا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بولے گا، میری بات ہے کہہ کر نہیں بتا سکتا یہ اسلام ہے، یہ کوئی غیر اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے نام پر کوئی اور چیز نہیں چل سکتی۔ اب آئیے ذرا مسئلہ الٹا، اب یہاں پر دیکھیں خلیفہ بات مان رہے، ابھی کیا ہوا تھا، خلیفہ کی بات قوم مان رہی تھی، حدیث شریف آتی خلیفہ قوم کی بات مان رہے، کیا اتباع کا جذبہ ہے۔ دیکھیں ان کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مطلب صرف تعریف کرتے نہیں بیٹھنا ہے، اپنے زندگیوں میں قرآن اور حدیث کو نافذ کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، فالو کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق اسلام کو فالو کرنا ہے، اپنے بنائے طریقے کے مطابق اسلام کو فالو نہیں کرنا۔ اتنا کلیئر تھا۔ دیکھیا اور ایک واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حافظوں کو قتل کیا جا رہا، خاص طور سے حافظوں کو ٹارگٹ بنا بنا کر قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسا کریں گے کہ قرآن مجید جو ہے کہیں پر ٹھیکرے پر ہے، ہڈیوں پر لکھا ہوا ہے، کھال پر ہے، چھال پر ہے، ان سب کو نکال کے پھیر کر کے چمڑے کے بڑے بڑے اوراق کو جمع کر کے اس کو اچھے طریقے سے کر کے ایک جگہ پر کر دیں گے، مصحف بنا دیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کیونکہ ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا جب اس زمانے میں لکھنے کا جو طریقہ تھا اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اب ذرا سا ہمارے پاس ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں لکھنے کی، تو پھر ایڈوانس چیزیں لینے میں برا کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو فالو کرو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی فالو کرو۔ اگر خلفاء راشدین نے کوئی کام کیا تو کبھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی دیر تک ان کو سمجھایا، یہاں تک کہ ان کو اس کی مصلحت سمجھ میں آ گئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں خلیفہ ہوں، میری بات ہی چل رہا، نہیں، وہ اسلام کی محبت میں سب سے بیسٹ جو ہوتا تھا فیصلہ لیتے تھے، اپنی بات کو منانے کا شوق ان کے اندر نہیں تھا۔ میرے مسلک کی بات، میرے کنبے کی بات، میرے آبا و اجداد کی بات، میرے امام کی بات، میرے عالم کی بات نہیں، سارے مسلمان، سارے انسان مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اگر یہ ہم بنانا شروع کر دیں، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو کیا ملے گا؟ رحم ملے گا۔ آج مسلمانوں پر رحمت کی کمی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اس لوگوں میں کیا ہے؟ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول۔ اگر یہ چیز ہندوستان میں کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ، مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس بینر کا مطلب ہی وہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف بلا مقصد لگایا گیا، اس بینر کا مقصد ہے کہ اس بنیاد پر اگر ہم مسلمان اکٹھا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ چند مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا صحابہ اکرام میں اتباع پر کتنا زیادہ پاورفل طریقے سے عمل تھا۔ میں آپ کو 3 طریقے بتایا، اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ماننا، بات کو بھی ماننا چاہیے۔ نہیں ماننے کے لیے ایک ہے منکرین حدیث، دوسرے ہے حدیث کو مان کر ایڈ کرتے بدعت، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا جرم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھتے ہوئے لیکن مانتے نہیں ہیں، اور ان کی بات کو سامنے رکھ کر کسی نہ کسی تابعی یا تبع تابعی کے قول کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو غیر مسلم کیا حرکت کر رہے ہیں، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے والے بھی غیر مسلم ہیں لیکن بات کو نہیں ماننے والے۔ مثال کے طور پر بہت سارے اورینٹلسٹ ہیں، بہت سارے مستشرقین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، جارج برنارد شاہ، آپ نے دیکھا ہوگا ایک لمبا بیان ہے دائی حضرات کا کہ فلاں غیر مسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، جارج برنارد شاہ نے تعریف کی،
اور اسی طریقے سے دا 100 जिसने किताब लिखी उन्होंने तारीफ की, माइकल हेच आर्ट ने तारीफ की। हम सुनते बहुत सारे गैर मुस्लिम तारीफ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह दे रहे हैं तारीफ करने से कुछ नहीं होता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हो तो नजात तुमको मिलेगी। तो सिर्फ और कब मिलेगी? सिर्फ तारीफ करने से तुमको नजात नहीं मिलेगी। फत्तबिऊनी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो गैर मुस्लिम भाइयों में भी एक तबका है जो तारीफ करके निकल जाता है, इस्लाम कबूल नहीं करता। तो हम बड़े दर्द के साथ उनको बता रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जात की तारीफ कर लेने से या उनके तालीमात की तारीफ कर लेने से भी हक अदा नहीं होता। मेरे भाई, आप उसको फॉलो करेंगे तो ही नजात मिलेगी। हम बहुत ही क्लियर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। सिर्फ तारीफ कर लेने से आखिरत की नजात नहीं मिलती। गैर मुस्लिम में हमको 3 कैटेगरी के और मिलते हैं इस टॉपिक को लेकर, इत्तिबा के टॉपिक को लेकर। कुछ लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में भी गुस्ताखी करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के साथ साथ जात में भी गुस्ताखी करते हैं। वो 3 कैटेगरी के लोग। कुछ लोग हैं जो हसद में आकर करते हैं, हसद में आकर करते हैं वो लोग, जैसा कि यहूद और नसारा। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह पर कहा कि अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, और एक जगह पर कहा हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, ये हसद की बुनियाद पर है। हालांकि उनकी किताब में क्या है, यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उनके तौरात में और उनकी इंजील में मक्तूबन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ पाएंगे। जब यहूदियों से पूछा गया क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो कि ये रसूल है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि कुरान मजीद की आयत उतरी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरीके से यकीनी तौर पे जानते हैं जैसा कि अपने बच्चों को ये जानते हैं। तो एक सहाबी ने जाकर पूछा ये आयत उतरी, वाकई क्या तुम अंदर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो क्या? तो उन्होंने क्या कहा, हम तो अपने बच्चे पर शक कर सकते हैं लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर शक नहीं करते। फिर इनकार किस बात का है? भाई हसद की बुनियाद पर। दूसरी वजह यह होती है मालूमात नहीं होती या आदत पड़ी हुई है। मालूमात नहीं होती। तीसरा है कि या तो आदत पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे बाइबल के अंदर नबियों की इज्जत उड़ाना, नबियों के साथ मजाक उड़ाना, यह उनका तरीका है। जैसे आपने देखा होगा वही आदत से मजबूर होकर या हसद की बुनियाद पर कभी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मूवी निकालते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये लोग कुछ ना कुछ दुनिया में हंगामा बर्पा करते और मुसलमानों को तकलीफ देते। ये हसद की बुनियाद पर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ रिसर्च किया, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुछ कमी, ऐसी बात नहीं है। उनको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक है। उनके खिलाफ जिन्होंने मनगढ़ंत एक अच्छे इंसान को बदनाम करने के लिए किसी ने जो घड़ लिया है ना, वो घड़े हुए बातों को लेकर वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हसद की वजह से है। हसद की वजह से। जैसे बाइबल के अंदर उनको नबियों के साथ मजाक उड़ाने का एक आम आदत है। एक आदमी जो है शराब पी रहा था, तो उनके वाइफ ने क्या कहा मुझसे फोन करके, हजरत कुछ ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि जिसकी वजह से हमारे शौहर को जो है शराब की आदत चले जाए। कुछ ऐसी बात बता दीजिए ताकि हमारे शौहर को शराब पीने की आदत चले जाए। तो मैंने कहा भाई दुआ करिए, तहज्जुद में दुआ करिए, हिदायत के लिए दुआ कीजिए, उनको अल्लाह का रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर दिलाइए, नहीं कुछ एक नुस्खा भी बताइए ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उनको थोड़ा खसखस खिलाइए। खसखस, जब भी उनको शराब की आदत मांग रही ना तो खसखस खिला दीजिए, थोड़ा तिल खिला दीजिए। तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर का कि हजरत बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे शौहर शराब छोड़ दिए। जब भी उनको शराब की आदत हो रही थी मैं थोड़ी तिल दे रही थी, मैं खसखस दे रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम और शुरू हो गया हजरत। मैंने कहा वो क्या हुआ? उनको शराब की आदत छूट के खसखस और तिल की आदत लग गई हजरत। यानी कि जो आदमी आदी होता है ना, उसको आदत पड़ ही जाती है। तो ऐसे कई यहूदी और क्रिश्चियन, हर यहूदी नहीं, हर क्रिश्चियन नहीं, मीडिया के बाद गोशों में से कई लोग हैं, चूंकि उनको अपने अकाबिर की इज्जत गिराने की आदत पड़ी हुई है, इस वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इज्जत उड़ाने के लिए पीछे पड़ जाते।
تو ایک طرف ہم کو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دونوں میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں. اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو بتاتا ہوں. قریب میں ایک فلم نکلی انوسنس آف مسلم، 17 منٹ کی یہ فلم ہے. اس فلم میں یہ بتایا گیا کہ نعوذ باللہ ایک شخص ہے کہ جو اتنے انسانوں کو مارا، نتیجے میں اس کے جسم پر خون ہے، اور کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 17 منٹ کی یہ فلم بنانے والے 65 لوگ جنہوں نے محنت کر کے یہ فلم انہوں نے بنائی، اور پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہوا. مسلمانوں نے کہا 65 لوگوں کو مار دیں گے ہم، ان کو دنڈ ملنا چاہیے، ان کو فلاح ہونا چاہیے. اس طریقے سے مسلمان باہر نکل کر بہت زیادہ احتجاج کیا. اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ قبول فرمائے. لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. یہ جو احتجاجات ہوئے اس کے دوران 26 مسلمان اور مر گئے. وہ 65 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں مرا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے فلم نکالی. لیکن ہم مسلمانوں میں کے 26 لوگ اور مر گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے غم ہم کو ملا وہ مووی نکال کر، جب انہوں نے مووی نکالی تو ہم پہ غم ہوا، پھر اوپر سے 26 مسلمان ہمارے اور مر گئے، کیا ہم کو اور غم نہیں ہوا؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتے ہی بھڑک جانے سے کافی نہیں ہوتا. اپنی پوری زندگیوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے. وہ 313 تھے تو ڈرتے تھے، لیکن آج ہم غلامی کے حوالے ہیں. لوگ ہمارے خلاف مووی بناتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اختلافات میں مت پڑو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی ہے تو اختلافات زیادہ ہو جاتے ہیں. نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور زمین سے ہوا اکھڑ جائے گی. بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. جو پیغام میں دینا چاہتا تھا میں امید کرتا ہوں کہ میرا پیغام پہنچ گیا. ایک ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. مکمل مسلمان جب ہوگا جب ہم ذات کے ساتھ ساتھ بات کو بھی ماننے والے بنے اس طریقے سے جس طریقے سے نبی اور صحابہ نے مانا تھا. یہ میرا پیغام ہے. اگر یہ میرا پیغام پہنچ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تقریر اور یہ مجمع انشاءاللہ کامیاب. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اسلام پر چلنے والا بنائے. آمین و آخر دعوانا.